الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لایا جائے گا، چلایا جائے گا اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کو جنت کی طرف مختلف وفود اور جماعتوں میں. اہل ایمان کی، جنتیوں کی، پرہیزگاروں کی وہاں الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی. یہ تہجد گزار ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ سخی ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنے جان دینے والے، یہ قرآن و سنت کے ماہر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ سے ڈر کے گزاری. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزاری. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت رحم دل تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. اللہ تعالی ایمان والوں کو، جنتیوں کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیں گے. اور یہاں الفاظ ہیں الذین اتقوا، لایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. بھائی کس سے؟ اپنے رب کا تقوی اختیار کیا جنہوں نے. الی الجنہ، جنت کی طرف لایا جائے گا زمرا، جماعتوں میں. یہاں ایک باریک سا اشکال ہے، وہ چونکہ اس کا تعلق گرامر سے ہے، ہم اس درس میں اس طرح کی باریک باتوں کو چھیڑتے نہیں ہیں. یہاں الفاظ ہے سیقہ، اور پیچھے دوزخ کے جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی سیقہ ہے. وسیق الذین، وسیق الذین، وہاں بھی وسیقہ ہے اور یہاں بھی وسیقہ ہے. اس کا لفظی معنی بنتا ہے ہانکنا. اس کا لفظی معنی بنتا ہے کیا؟ زبردستی کسی کو ہانکنا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے دوزخ والوں کے لیے تو وسیق الذین کفروا ٹھیک ہے، اہل جنت کے لیے قرآن نے یہ لفظ کیوں بولا؟ اس کو اردو میں سمجھایا نہیں جا سکتا. عربی میں گرامر کے اعتبار سے اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے. علماء کی اصطلاح میں اس کو تجرید کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ دو لفظ مد مقابل بول دیے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے لفظ مد مقابل بولے جاتے ہیں، اس میں وہ معنی لیا جاتا ہے، اس میں وہ معنی نہیں لیا جاتا. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے لڑ پڑے تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ یار فلاں بندہ مجھ سے لڑ رہا تھا، میں نے بڑی جان چھڑائی، لیکن جب وہ باز نہیں نہ آیا لڑنے سے تو میں بھی پھر لڑ پڑا اس سے. میں بھی اس سے کیا ہو گیا؟ میں بھی لڑ پڑا. اب یہ جو میں بھی لڑ پڑا ہے اس میں لڑائی کا معنی نہیں ہے.
مد مقابل بول دیا گیا وہ میرے ساتھ بار بار لڑ رہا تھا، پھر جواباً میں بھی لڑ پڑا۔ یہ جو میں بھی لڑ پڑا یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، وہ لڑ رہا تھا، غلط وہ تھا، مجھے مجبوراً اس کا کیا دینا پڑا؟ جواب دینا پڑا۔ عربی میں یہ اسلوب بہت زیادہ ہے کہ دو لفظ برابر لائے جائیں اور ایک لفظ میں حقیقی معنی رکھا جائے اور دوسرے لفظ سے معنی کو کیا کر دیا جائے۔ یہ عربی کی شان ہے بھائی۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کی، اور کل ایک عالم دین کا سوال، وہ درس سنتے ہیں کہ جی ذرا یہ بات دوبارہ سمجھائیے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا چلو اچھا صبح اس کو بیان کرتا ہوں دوبارہ۔ دیکھیے پیچھے لفظ آیا تھا انیبو، بھائی کیا آیا تھا؟ انیبو الی اللہ۔ آپ ذرا آئیے صفحہ نمبر 10 کی تیسری لائن پہ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، صفحہ نمبر 10 تیسری لائن، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ آپ لب کیے، شوق سے آئیے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی، قرآن کریم دو لفظ بولتا ہے، توبوا الی اللہ، اور ایک لفظ بولتا ہے انیبوا الی ربکم۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا معنی بھی اردو، چونکہ اردو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی ترجمانی کرے، اس کا معنی بھی اپنے اللہ کی طرف لوٹیے، رجوع کیجئے، اور اردو میں اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹیے، رجوع کیجئے۔ لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھائی دونوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈر کر، اللہ تعالی کے غضب سے ڈر کے، دوزخ اور جہنم کا تذکرہ سن کر، کسی گناہ کی سزا سن کر، اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہا جاتا ہے توبوا الی اللہ۔ اس کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے توبہ گناہ پر بولی جاتی ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑ کر کس کی طرف آؤ۔ بھائی میری بات سمجھ گئے اتنی؟ جنت کا تذکرہ سن کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر، اللہ کے فضل کو دیکھ کر دل میں جو شوق پیدا ہوا، کسی بھی نیک عمل کی فضیلت سنی اور اس نیک عمل کی طرف فضیلت سن کر شوق سے محبت میں جو آپ لپ کے، اس کو کہا جاتا ہے انیبوا الی ربکم۔ بھائی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انیبوا الی۔ اب میں سمجھانے کے لیے یوں کر سکتا ہوں ترجمہ، سمجھانے کے لیے انیبوا الی ربکم، شوق کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے فضل کو پانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ۔ توبوا الی اللہ، اپنے رب سے ڈر کر، اس کی پکڑ سے ڈر کر، اس کے غضب سے بچنے کے لیے بھائی اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کس کی طرف آؤ؟ توبوا الی اللہ۔ اپنے اسی طرح یہ چونکہ، اور بھائی یہ جو قرآن کے کمالات ہیں نا، یہ ہر صفحے پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر صفحے پر ہے۔ چونکہ یہ عوامی درس ہوتا ہے، اس میں ہم اس طرح کے گرامر کی جو باریک باتیں، جو قرآن کے باریک نکات ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف سیدھا سادی بات عرض کرتے ہیں جو ہر بندے کو کیا آ جائے؟ سمجھ آ جائے۔ بہرحال وسیق الذین اتقوا، لایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، الی الجنت زمرا، کس کی طرف بھائی؟ جنت کی طرف جماعتوں میں۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب لایا جائے گا ان پرہیزگاروں کو جنت کے پاس، تو حالت یہ ہوگی وفتحت ابوابها، کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے دروازے، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں بھی ایک بات سمجھیے،
یہاں دیکھو یہ ہے قرآن کی شان، چھوٹے چھوٹے لفظ بڑھا کر قرآن ان میں معنی کا جہان سمو دیتا ہے۔ یہاں واو ہے، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا۔ آپ ذرا پچھلی سے پچھلی آیت میں آئیے، وہاں ہے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، صرف واو کا فرق ہے بھائی، صرف کس کا فرق ہے؟ واو کا۔ دوزخیوں کو، جہنم والوں کو جب جہنم پر لایا جائے گا دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے بھائیو، مجرموں کو جب دوزخ پر لایا جائے گا، جہنم پر لایا جائے گا زنجیروں سے جکڑ کر، تو دوزخ کے دروازے بند ہوں گے۔ جب ان کو لایا جائے گا، مجرم جب دروازے پر پہنچ جاتا ہے پھر جیل کا دروازہ کھلتا ہے۔ بھائی مجرم کو جب کہاں لایا جاتا ہے؟ جیل کے دروازے پر۔ پھر جس کمرے میں، جہاں جیل کے جس حصے میں اس کو بند کرنا ہو، مجرم کو وہاں لا کر پھر اس کا گیٹ کیا کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی مہمان خاص ہو پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے اعزاز کے لیے۔ خاص مہمان ہیں، ان کو ہمارے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پریشانی نہ ہو، ہم میں اس کے استقبال کے لیے دروازے پر آ جاتے ہیں، دروازے کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کھول دیتے ہیں ان کے اعزاز میں، ان کے استقبال میں۔ اسی لیے پیچھے دوزخ والے جب جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے، جب قیدی پہنچیں گے، فتحت ابواب، دوزخ کے دروازوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ کھول دیا جائے گا۔ اور یہاں ہے حتی اذا جاؤوہا، جب وہ جنت پر پہنچیں گے، اس حال میں کیفیت یہ ہوگی فتحت ابوابہا کہ ان کے اعزاز میں جنت کے دروازوں کو بھائی کیا کر دیا جائے گا؟ کھول دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ریان ہے، روزے داروں کو اس سے گزارا جائے گا، روزے داروں کو کیا کیا جائے گا؟ اور یہ ایک اعزاز ہوتا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ میں جس دروازے سے صدر اور وزیر اعظم کو گزارا جاتا ہے، اگر کسی بندے کو وی آئی پی رستے سے گزرنے کا موقع مل جائے تو وہ اس کے پاؤں ہی زمین پر لگتے۔ میں کسی سفر میں جا رہا تھا، یہاں سیالکوٹ ایئرپورٹ پر تھا، تو جب انتظار گاہ میں بیٹھے تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی اپنے تعلقات کی بنیاد پر خاص رستے سے آئے تھے، اور باقی جو اس کے جاننے والے تھے وہ عام رستے سے آئے تھے۔ وہ بیٹھا بیٹھا باتوں باتوں میں بار بار تذکرہ کر رہا تھا، میں فلاں ادھروں آیا، مجھے ادھر سے لے کر آئے، مجھے یوں لے کر آئے۔ اس کے لیے فخر تھا، یہ اس کے لیے بھائی کیا تھا؟ یہ فخر تھا۔ اسی لیے جنت کے 8 دروازے ہوں گے بطور اعزاز و استقبال۔ روزے داروں کو ریان سے، دوسرے اوصاف کے اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 دروازوں کا تذکرہ کیا نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول، اگر کسی کا جی چاہے کہ میں سارے دروازوں سے داخل ہوں، کسی کا جی چاہے میں سارے دروازوں سے داخل ہو کر جنت کے دروازوں کا مزہ لوں، تو کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، شاید تم ان لوگوں میں سے ہوگے کہ جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ ابو بکر یہاں سے گزرے۔ حضرت ابو بکر کہاں سے گزرے؟ ہاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ جنت کے ہر دروازے سے گزر کر بھائی کیا کریں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، جب یہ اعزاز اور استقبال کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، ان اللہ سے ڈرنے والے جنتیوں کو جنت کے
ذمہ دار جو فرشتے ہوں گے وہ پہلی بات کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ بھائی تمہارے اوپر کیا ہو؟ سلام علیکم، سلامتی میں سب کچھ آ گیا۔ یہاں فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اور سورہ یونس میں ہے جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے سلام علیکم۔ فرشتے جب بھی نبیوں سے ملے انہوں نے کیا کہا؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، آتے ہی کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال سلام، تم پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اب سنو ذرا بھائی میری بات، جنت میں جائیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، جنتی آپس میں کہیں گے سلام علیکم، فرشتے نبیوں کے پاس آئے آ کر کہیں سلام علیکم، اور نبی فرشتوں کو کیا کہے؟ سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے سلام سلام سلام۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عزت بخشی، کہا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والو تم بھی وہی کلمہ کہو جو جنت کے استقبال میں کہا جائے گا، جو نبیوں نے فرشتوں سے کہا، جو فرشتوں نے نبیوں سے کہا، جو جنت کے داخلے میں تمہارے استقبال میں کہا جائے گا۔ اے ایمان والو تم دنیا میں جب ملو تو تم بھی آپس میں یہی کہو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کیا چاہیے؟ وہ بکواسات چاہیے جو ہم ملاقات پر کہتے ہیں۔ اب فیشن ہے بھائی، کیا ہے؟ فیشن ہے۔ اگر آپ السلام علیکم سے ملاقات کا آغاز کریں گے وہ کہیں گے کوئی غریب بندہ ہے، کوئی ان پڑھ ہے۔ آپ جائیے ہمارے یہاں لیڈ کلاس میں کبھی بیٹھنے کا موقع ہو، وہ انگلش کے لفظ بولیں گے، فلاں بولیں گے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں ایک جگہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا تاکہ واضح نہ ہو یہ کہاں کی بات ہے، کسی بہت بڑے ماحول میں جانا تھا مجھے۔ اب وہاں جو بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں وہی اپنی فضولیات جو ان کے الفاظ ہیں، میں نے وہاں نیت کی، میں نے کہا چاہے اگرچہ مجھے باہر نکال دیں، میں اتنے زور سے سلام کا تو قائل نہیں، لیکن آج سلام کا نعرہ یہاں ضرور لگانا ہے۔ یہاں کیا کرنا؟ زور سے سلام کہا، اور ان کو شروع میں ناگوار گزرا، اس کے وہاں میرا بیان تھا۔ اب جب بیان کی باری آئی میں نے بیان سے پہلے پھر کیا کہا؟ السلام علیکم۔ پھر کیا کہا؟ اور حضور کا حکم ہے افشوا السلام، میں کس کو پھیلاؤں؟ ہاں، حضور نے یہ نہیں فرمایا سلام کرو، کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کرنے کو رواج دو۔ یار کیا زہ نصیب، شاید ایسا ہو جائے یہ جنتی کلمہ دنیا میں جن کی زبانوں پر جاری ہو گیا اللہ ان کی زبانوں پر وہاں بھی جاری کر دے گا۔ اسی دنیا میں میری اور آپ کی مشابہت ہو رہی ہے نبیوں سے، فرشتوں سے، جنت میں جانے والوں سے۔ تو اس لیے بھائی مسلمان کا تحیہ کیا ہے، مسلمان کی ملاقات کا کلمہ کیا ہے؟ مسلمان جب آپس میں ملتا ہے تو بھائی وہ ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، ایک دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ اور میں جب سلام پر کبھی بیان ہوتا ہے وہاں یہ نکتہ بھی بیان کرتا ہوں کہ حدیث میں ہے اللہ کے صفاتی نام لے کر دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام السلام ہے، تو ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں دعا بھی دیتے ہیں اللہ کا نام لے کر، السلام علیکم۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو جب اللہ کا نام لے کر کسی کو دعا دی جائے اللہ اس دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب ہم سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو بھائی ایک دن میں ہم نے 100 بندے کو سلام کی یا 100 بندے نے ہمیں کی،
ان میں پتہ نہیں کیسے کیسے مقرب بندے ہوں گے، کیسے کیسے نیک بندے ہوں گے جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کسی ایک کا کلمہ بھی میرے حق میں قبول ہو گیا نا، السلام علیکم، تو بھائی میرا کیا ہے، بیڑا پار ہے۔ اس لیے اس کو رواج دینا، سلام علیکم۔ اور فرشتے پہلی بات یہ کہیں گے، اور بھائی اگلی بات کہیں گے طیبتم۔ بھائی کیا لفظ کہیں گے؟ طیبتم۔ طب کہا جاتا ہے دل کی خوشی کو۔ بھائی کس خوشی کو؟ ہاں، طیب نفس ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو میں جو اسی سے لیا گیا ہے، طیب خاطر، طیب نفس، جی کی خوشی، دل کی خوشی۔ بعض دفعہ بندہ اللہ نہ کرے اوپر سے لباس اللہ ہوتا ہے، اندر سے جی کی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ عید کا دن ہے، کسی عزیز کی شادی ہے اور ساتھ کوئی پریشانی بھی چل رہی ہے، وہ بیچارہ اوپر سے تو بنٹھن کے بیٹھا ہے اور جی میں خوشی، اور بعض دفعہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یار وہ دل میں نہیں ہے خوشی، اوپر ہے، کپڑے اچھے پہن رکھے۔ عربی میں جو دل کی گہرائی میں جو خوشی ہو نا، جس سے بندے کا رواں رواں ہو، اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں طیب نفس، جی کی خوشی۔ تو فرشتے کہیں گے طیبتم، تم دل کی خوشی کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ دل کی خوشی کے ساتھ۔ اور دنیا کی مصنوعی بناوٹی اعلیٰ لباس اور اعلیٰ اوپر سے بہت خوش اور اندر سے جی مردہ، اس طرح نہیں۔ طیبتم، تم دل کی خوشی کے ساتھ، طیبتم فادخلوها خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ بھائی، کتنے مہینوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں ہمیشہ ہمیشہ؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جنت کا ملنا ایک نعمت، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنا۔ میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ بھائی ہم نے تو عمل کیا ہے 60-70 سال، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس اسلام پر، نیکی پر ہم قائم ہیں، اللہ نے ہماری عمر رکھی ہے 60-70 سال، مجبور ہیں ہم، اگر اللہ ہمیں عمر دے دے 60-70 ہزار سال، ہم پھر بھی اسی دین پر قائم رہیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہم میں سے ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہم ہمیشہ اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کس کے امتی بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم اس نماز کو ہمیشہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری نیت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اللہ کہیں گے اے میرے بندو، عمل تو تم نے کیا ہے 40-50 سال، لیکن تمہاری نیت کتنی تھی؟ ہمیشہ کی۔ میں تمہاری نیت کو دیکھ کر تمہیں جنت دے رہا ہوں، فادخلوها خالدین، تمہیں جنت دے رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔